سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مائی جس کو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہو, جو تیری گٹھڑی اٹھا کے سر پہ لایا ہے, جو تیری ساتھ آیا ہے, جسے جادوگر کہتی ہو, جسے گالیاں دیتی دیتی تھکتی نہیں ہو, وہی اللہ کا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ, میں تیرے سامنے موجود ہوں. السلام علیکم دوستو, آپ کا ویلکم ہے ہمارے چینل ایکسٹریم ملتانی ریئیکٹ پر. آج قاری حنیف ملتانی بیان کا ٹاپک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بوڑھی عورت کا واقعہ. چلیے دوستو مل کے سنتے ہیں اس بیان کو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا مائی کدھر کا ارادہ ہے؟ اس نے اتنی بڑی بڑی گالیاں نکالی اور کہنے لگی مکے میں جادوگر آ گیا, میرے گھر میں جادو پھیل گیا, میری نوح مسلمان ہو گئی, میرا بیٹا مسلمان ہو گیا, اس نبی کے جال میں پھنس گیا, میں تو اس کے جادو سے بچ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے فلانے دیہات میں چلی ہوں. زیادہ بے حیائی جمعے کے دن ہوتی ہے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مائی کمزوروں کا سامان اٹھانے کے لیے میں آیا ہوں, جس کا اس دنیا میں کوئی وارث نہیں, اس کا وارث بننے کے لیے میں آیا ہوں, یہ سامان مجھے دے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک پہ گٹڑی اٹھا لی اور بوڑھی مائی کے پیچھے پیچھے چل دیے. اس نے اپنی منزل مقصود تک جہاں جانا تھا راستے میں ہزاروں لاکھوں گالیاں بکی. قرآن کریم نے بار بار للکارا اور فرمایا آپ میرے گھر کا بیڑا غرق کر دیا, میرے گھر میں دین نیا پھیلا دیا, جادو پھیلا دیا, نئی نئی چیزیں آ گئی, پرانا دین ختم کر دیا, میرے گھر کی رسوائی ہو گئی, میں اپنا ایمان بچانے کے لیے آئی ہوں. جہاں بڑھیا مائی نے جانا تھا منزل مقصود پہ پہنچ گئی, ٹھکانے پہ پہنچ گئی, سامان نیچے اتروا کر حضور کو پلہ پھیلا کر چولی پھیلا کے دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی اور میرے بیٹا جیسے اس جادوگر سے میں بچ کے آ گئی ہوں, جیسے اس دین نئے پھیلانے والے سے میں بچ کر آ گئی ہوں, میرا دین بچ گیا, میرا ایمان بچ گیا, میری دعا ہے اللہ کرے تو بھی بچ جائے. میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے, میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا مائی جس کو سارے راستے میں گالیاں دیتی آئی ہو, جو تیری گٹھڑی اٹھا کے سر پہ لایا ہے, جو تیرے ساتھ آیا ہے, جسے جادوگر کہتی ہو, جسے گالیاں دیتی دیتی تھکتی نہیں ہو, وہی اللہ کا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ, میں تیرے سامنے موجود ہوں. اٹھ کھڑی ہوئی, حضرت کے قدموں پہ گر پڑی اور کہنے لگی اگر تو وہ نبی ہے تو میں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پکار اٹھی. خزانے میرے پاس ہے, آج کہاں یہ چیزیں ملیں گی؟ اور اگر آپ لوگ تلاش بھی کرتے ہیں تو صرف مولویوں کے لیے. یہ اخلاق مولویوں کے اندر ہونا چاہیے, کردار مولویوں کے اندر ہونا چاہیے, پاک دامنی مولویوں کے اندر ہونی چاہیے, سچائی اور سچ بولنا صرف مولویوں کے لیے ہونا چاہیے, باقی لوگ سارے لانتی ہو کے مرنے چاہیے جھوٹ بول بول کرنے والا. خدا کا دروازہ تو سب کے لیے برابر ہے. غور نہیں کرتے, سوچتے یہ تمہیں کس نے تعلیم دی کہ سچ بولے تو مولوی, اور حلال کھائے تو مولوی, اور پاک دامن رہے تو مولوی, زنا سے بچے تو مولوی, قتل سے بچے, تمہارے لیے سب کچھ چاہیے. زندگی گزار دی اسلام کے بعد, جس یہ ایک ذہن ہے پوری دنیا کے مسلمانوں دم تک کوئی جمعہ کہ ہم تو عوام ہیں, ہمارا جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بادشاہ کے لیے, وزیر کے لیے, پیر اور فقیر کے لیے, ایک مزدور اور ایک عام آدمی کے لیے, سب کے لیے اللہ کا دین برابر. خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا اس میں کسی کی لحاظ نہیں کہ بھی اس کا تو یوں کر دیا جائے, چلو کوئی بات نہیں, وہاں کوئی بات نہیں تو مسئلہ ہی کے دن قیامت آئے گی, نہ جانے میرا کیا حال بنے گا. کن لوگوں میں جتنے سانس لے رہے ہو, جتنے بھی سانس آ جا رہے ہیں, تمام ایک ایک سانس کا حساب و کتاب دربار لگا ہوا ہے. اسی لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر وقت اور ہر لمحہ موت کو اپنے سامنے رکھو, تیاری رکھو ہر وقت, جب بلاوا آئے کہ میں بھی تیار. بیٹھتے تھے
وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیب اللہ والوں نے یہی تو جو تربیت اپنے کی. آقا کے سامنے بیٹھتے تھے. تم اللہ والوں کے قریب نہیں جاتے, فنکاروں اور حضور ٹھگوں کے کریم صلی اللہ قریب علیہ وسلم جاتے نے ہو, فرمایا, نیک بندوں کے مجھے قریب بیٹھنا تین چیزوں پسند سے نہیں بڑی کرتے. محبت کیوں؟ ہے. اس لیے کہ نہ وہ تین تمہاری چیزیں بڑی خوشامد پیاری کرے گا لگتی نہ تمہارا ہیں. وادی تین لگے چیزیں گا. دنیا میں بڑی مرغوب ہے مجھے. چاپلوسی کرے گا لفنگا آدمی, چمچا گیری کرے گا نماز نکما میری آدمی. آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر کسی کو دین ایمان اپنا بنانا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. اللہ کی ہدایت کسی کے پیچھے دوڑی نہیں پڑتی. اللہ کی ہدایت تو جو آدمی کو نماز خود پڑھتا تلاش ہے وہ کرنا میری پڑے گا. آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب, وہ خدا مجھے کا رنج دیتا ہے. جہنم اور خدا کی جنت دونوں جامع چیزیں اس نے ترمذی میں بنا دی. حدیث موجود ہے, ارشاد اور ہے اعلان حضور کر کریم دیا, سب کہہ دو صلی اللہ فمن علیہ شاء وسلم فلیؤمن کا, ومن فرمایا شاء کہ ہر فلیکفر. پیر کے دن, جس کا ہر دل چاہے جمعرات کے ایمان دن, اپناؤ, ہر جس کا امتی دل کا چاہے نام کفر اعمال اپناؤ. میرے خدا سامنے کی پیش خدائی کیا میں کوئی جاتا ہے. فرق نہیں آتا. ساری دنیا اگر کفر سے بن جائے تو خدا کی سرکار کے شان میں سامنے کر دیا ایک جاتا ہے, ذرہ تیرے برابر فلاں فرق امتی نہیں کا آتا. یہ عمل ہے. ذرا اور مسجد ساری میں بیٹھے دنیا ہو, اگر قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو, پرہیزگاروں کی بن جائے صحیح تو خدا کی شان میں کوئی اضافہ دیکھ کر نہیں. آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا. یہ تو بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے ہمارے لیے کرتا کردار ہے. دیکھ کر, ہماری روح سیاہی کو دیکھ کر آقا کو بازار میں کتنا جاؤ, رنج جس کے پہنچتا پلے ہوگا. پیسہ ہو صلی جو اللہ چاہے علیہ سودا وسلم. خرید لے. بس یہی بات ہے. ارے قیامت میں بازار لگے گا, جس کے پاس نیکیاں ہوگی جنت ملے گی, ورنہ لعنت کے دریا میں ڈوب کر جہنم میں جائے گا. پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی, نوجوانوں کوئی کی, بوڑھے کسی کو کی, نہیں حج بلا کر کے بھی سکتا. نماز پڑھتے لوگ. فرمایا اولئک الذین اور ہم تو ویسے بھی اشتروا دانا پینا لوگ ہیں. الضلالۃ بالہدی. تو آپ نے فرمایا یہ وہ ارشاد لوگ فرمایا ہیں جنہوں نے کہ گمراہی میری ہدایت کے آنکھوں کی بدلے ٹھنڈک خرید نماز لی. میں ہے. اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں ہدایت مجھے دی, پیاری قرآن ہیں دیا, پوری دنیا ایمان میں. دیا, دین دیا, اسلام دیا, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ملی, محبت ملی. اللہ کے پاک پیغمبر نے سب کچھ حوالے کر دیا اور آج اس کے بدلے میں گمراہی خرید لی. جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں قرآن نبی کی اعلان کرتا اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے. مجھے بڑی پسند ہے حضور کریم یہ صلی ہے اللہ وہ علیہ لوگ وسلم. جنہوں نے گمراہی کے بدلے ہدایت کے بدلے ہماری ماں گمراہی سے زیادہ خریدی. وفادار کون ہوں گی؟ جناب عائشہ اور صدیقہ قرآن کے الفاظ تو سنو, خدا تمہیں نصیب کالی کرے. کملی کس والے کے وقت گھر میں خریدی؟ فرمایا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ہدایت ملنے کے بعد, مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد, مسلمان کہلانے کے بعد, ایماندار کہلانے کے بعد اتنی بدعملی, اتنی بدتمیزی, اتنا گناہ کیا کہ مرتے وقت ادھر دم نکلا ادھر جہنم میں. ہمیں 24 گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک ایک صحابی نے عرض کر دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فرمایا عرض کیا قیامت کب آئے گی؟ کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو, قیامت کب آئے گی؟ خرچہ تو دیکھو. اللہ اللہ اللہ, یہ پوچھنا بھی صحابی کے بس کی اگلی بات بات تھی. سنو تو اور حیران ہو اللہ جاؤ. کے نبی نے پتہ پہ کیا جناب جواب عائشہ دیا؟ صدیقہ رضی فرمایا اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قیامت کا جو پوچھ رہے ہو, کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. یعنی یہ نہیں فرمایا تو فلاں دن فلاں وقت یہ, اور کسی نے پوچھ جو لیا پیسوں کو مطلب برباد کرنے والوں, کالی کملی والے قیامت بے کب قدری آئے کرنے گی؟ والوں ذرا فرمایا سوچو کیوں, تو کیا صحیح تیاری کر رکھی ہے؟ کہ کیا گھر ہے محمد عربی, سب کہہ دو صلی اللہ شاگرد کالی علیہ کملی والے وسلم کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھ تو اسی بیٹھا, گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو. مرید حضور کا ہے, لیکن مقتدی دنیا نہ حضور تھی, کا ہے, بلڈنگ نہ تھی, کوٹھی دیدار نہ تھی, پیغمبر بنگلہ خدا صلی نہ اللہ علیہ تھا, وسلم کا کرتا ہے. چہل اور پہل نہ سنبھلا. تھی. اچھا ایک بات اور آج یاد اس کر نے کے لے پوچھا نا جاؤ, قیامت یہ تو کب آئے مجبوری گی؟ ہوئی نا, اللہ کے نبی نے جلال میں فرمایا یہ تو کیا تیاری مجبوری کر ہوئی, رکھی ہے؟ پریشانی ہوئی, محتاجی ہوئی سارے کہ قوم میں پانی کا سبحان ایک اللہ. پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا. صحابی ایسا سنبھلا اور اگلی بات سنو کہنے تو لگا, حیران ہو آقا جاؤ, میرے پاس تیری محبت کے سوا اور کیا ہے؟ اختیار سے اللہ. کرنا اور اللہ. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میرے حکومت پاس ہے. تیری عائشہ محبت کے صدیقہ سوا اور رضی کیا؟ اللہ تعالیٰ عنہ سال کا خرچہ 12,000 تم جیسا ہوتا تو کئی روزوں کا سہارا لگاتا, کوئی نمازوں کی بات کر کے کھو دیتا, کوئی سخاوت کی بات کر کے کھو دیتا. کیا جواب دیا ہے صحابی نے؟ تمہارے میرے دماغ میں بھی کبھی نہیں آیا ہوگا ساری عمر. کہتا کالی کملی والے, میرے بندے تیری محبت کے سوا اور کیا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے, مسکرا دیا.
اللہ غنی آج بجائے خوش ہمارے ہونے بندے کیا کے، تیاری؟ بجائے مچلنے کے، رات دن قرآن کہتا بجائے ہے تیاری فخر کرنے کرو کے، تیاری کرو، اپنی وقت آیا خادمہ سے وقت فرمانے آیا، لگی آیا وقت حضرت عائشہ، قیامت آئی موت آیا وقت، لیکن پھر بھی خادمہ کوئی سے تیاری نہیں۔ فرمانے لگی میں نے تو اپنے اس محبوب لیے صلی اللہ قرآن علیہ وسلم کے کریم پیٹ پہ للکار پتھر للکار کے دیکھے، کہتا میں نے تو قل داڑھی کملی متاع والے کو الدنیا فاتح کرتے دیکھا، قلیل۔ خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دنیا دے، بہت میری تھوڑے آنکھ دنوں کا دیکھنا سودا ہے، گوارا نہیں سمجھ کرتی۔ لو صبح آئی کہ نہ آئی، شام آئی میری کہ نہ آنکھ دیکھنا آئی، بھی گوارا نہیں کرتی۔ آیا وقت۔ اس نے کپڑا لٹکا دیا، اس کے بعد خادمہ سے قرآن فرمانے کریم لگی میں مدینے میں ہر اعلان کراؤ ممکن طریقے جس کو سے خیرات مسلمانوں چاہیے وہ کی عائشہ کے دروازے سے آ کے زندگی لے جائے شعبہ رضی جات کو اللہ پورا تعالیٰ کرنے عنہ۔ کے لیے لاہ سارے عمل مدینے میں اعلان ہوگا خیرات لینے والے آ جاؤ۔ نہیں کہ رخ آپ کو آج دینا ایک اور چاہتا بات تھا تھی اس وہ وقت یہ میں، کہ نبی ضرورت پاک مند صلی جاتا اللہ تھا، تعالیٰ علیہ یہ وسلم نے نہیں کہ اس تیزت امت میں کے ہزاروں سامنے روپیہ پڑا کس ہوا قسم پھر کے بھی مانگ کے نمونے نہیں کھانا رہے۔ ہے، جیب میں اخلاق و کردار میں سے کون سی بات نہیں حضور صلی کھانا اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی؟ کہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا بھیک مانگنے والے ایک ہم کروڑ اپنا روپیہ دے دو پیٹ انشاءاللہ پہلے شام بھرتے کو پھر ہیں، بھی مانگے دوسرے کے لیے اگر سوچتے بھی ہیں تو وہ بھی اس کو بات مقدر میں بھیک مانگنا ہے۔ یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ فرمانے لگی کچھ نہیں ہے، غزوہ وہ خندق کا خادمہ کہنے زمانہ لگی ہے، کچھ نہیں ہے۔ مسلمانوں پہ بڑی تنگی اور بڑی پریشانی کا اب وہ وقت ہے۔ خاتمہ کہنے لگی کہ یہاں اگر ایک تک کہ ٹکے کا صحابہ گوشت کرام منگوا رضوان لیتی اللہ تعالیٰ تو علیہ تم بھی اپنا مجمعین کی روزہ کھول جماعت لیتی کہتی گوشت ہے سے میں کہ بھی کھا حضور صلی لیتی۔ اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے کیا جواب دیکھا، دیا اما عائشہ ایک صدیقہ رضی صحابی اللہ آپ کے تعالیٰ عنہ سامنے نے فرمانے حضور کے لگی سامنے اب آیا تانا اور اس دینے نے سے کیا اپنا فائدہ، تو کرتا نے اس اپنے وقت پیٹ یاد سے کیوں نہیں اٹھایا، دلایا؟ اس نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا اس تھا، لیے میں نے یہ صحابہ واقعہ کرام سنا دیکھ دیا رہے کہ تھے، پہلی بات اس کے سن کر کے تو دیکھتے آپ لوگوں کے دیکھتے ذہن میں بھی یہ امام بات آئی الانبیاء ہے محبوب کہ مجبوری کبریا ہے، چوری حضرت کو کرنے محمد سے نہیں مصطفیٰ چاہیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ پریشانی تو وسلم ہوئی، نے غربت تو رحمت ہوئی، والے ہاتھوں تنگی تو سے ہوئی، جب چلو پانی اپنا کا پیالے کرتا سے گزر کیا، اٹھایا، اور نہیں، صحابہ کرام یہ کی حضرات آنکھوں نے ایک دیکھا پیالی حضور لفافہ کے کرتے پیٹ تھے، پہ اب دو بار پتھر بار بندھے آیا ہوئے اور تھے۔ افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے کھجور بھی نہیں۔ آج کتنا کھاتے ہو پھر بھی نہ اور شکری، ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں، کتنا پیتے ہو پھر بھی نہ پوتیوں تک کا شکری، انتظام جب تک نہ کر لیں، کتنا کچھ کھانے کو مل رہا ہے اولاد پھر در بھی نہ اولاد تک کا شکری، انتظام نہ کچھ کر دیں، نہیں کچھ اس وقت نہیں۔ تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں۔ اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب حضرت طریقے جابر سے رضی اللہ سمجھایا تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا، یہ حالت دیکھی، رہ نہ سکا، آنے والی کس سے صحابی ٹالی فوراً جائے گی اور جان اور دوڑا چلی دوڑا گھر جانے گیا، والی گھر بیوی کو جا کے کہنے لگا غضب ہو گیا، روح کمائی ہو گئی، کمائی ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بھوک ہے، اتنا فاقہ ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ مبارک پہ دو پتھر رشتے باندھے۔ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے بیوی گویا کہنے تجھے لگی، پہچانتے بھی نہیں۔ جلدی جا کر کے حضور بڑی صلی بڑی اللہ علیہ عجیب باتیں وسلم کہی مجذوب علی رحمت نے، اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ یہ آمین۔ دو شیر ہوں، 1.5 شیر ہوں، یہ کہتا جو سب ہے کی یہ سب بکری کا ہے بچہ راہ ہے، رب کوئے اب اسے فنا۔ ذبح کرتے ہیں، بہت جلدی تیار کرتے سب چل ہیں، رہے میں ہیں ان کو فنا کی طرف۔ پیستی ہوں اور تم جاؤ جا کے ابھی دعوت جو ہم کر لوگ بیٹھے ہیں نا خوش ہو رہے ہیں، میری 50 سال عمر ہو گئی، میری 60 جابر سال رضی عمر ہو اللہ تعالیٰ گئی، عنہ میری 40 سال عمر ہو گئی، حضور کریم میری صلی اللہ 30 علیہ وسلم سال کی کا خدمت عالیہ میں آئے، چونکہ کھانے کی مقدار، آٹے کی مقدار بڑی تھوڑی تھی، حضور کے کان کو منہ لگا کر کے حضرت جابر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو آپ اور ایک یہ صحابی جس نے پیٹ پہ پتھر باندھ رکھا ہے، اور اگر آپ کے علم میں ہو ایک دو اور ایسا ہی جو زیادہ بھوکا ہو، میرے گھر میں دعوت ہے، چلو جاتے ہیں، بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں، بولا ہے آپ لوگوں کا کھانا میرے یہاں ہے، ایک تو آپ اور یہ کہ یہ جو ہم نے دیکھا پیٹ میں بکری پتھر باندھے پھر رہا ہے، کمر سیدھی نہیں ہو سکتی، اور ایک آدھا اور اسی قسم کا جو زیادہ تنگ ہو رہا ہو، تو یہ ساری چیزیں میں نے لی عرض کی۔ جابر نے تو اتنی بات کہی، حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بہت بڑے پتھر پہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا، تمام کا تمام لشکر چلے، سب کی جابر کی گھر دعوت ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، سارے کا سارا لشکر چلے، ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو یا استغفر اللہ ربی، بلکہ اعلان کر دیا چلو سارا مدینہ چلے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تو کھڑے تھے، صلی علیہ، جب ایک مرتبہ قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا بنائے گی، 10 گنا معاف ہوں گے، کھانا تو 2 3 4 آدمیوں کا مشکل بنے گا، تو یہ 12,000 سے زیادہ بڑا لشکر ہے، گپوں میں اپنا وقت خراب، اور آپ نے سب کو اعلان کر دیا اب کیا بنے گا تجھے، حضرت جابر دوڑے دوڑے پریشانی کے عالم میں گھر گئے، گھر والے کو کہنے لگے کہ کام خراب ہو گیا،
بلکہ بیوی کہنے لگی بالکل اخیر میں میں نے تو اللہ کی بندی ایک تو حضرت کی دعوت کی تھی اور ایک وہ دوسرا جو پیٹ پتھر باندھے ہوئے آیا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک دو اور اسی طرح کا جو زیادہ کا دورہ و دعوت ہے حضور نے تو سارے لشکر کو اعلان کر دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت، اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا۔ سبحان اللہ، کبھی کبھی عورتیں بھی ایسی بات کر دیتی ہیں جو مردوں کو نہیں آتی، پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں۔ اگر وہ اس زمانے میں عورتیں بھی کہاں، مل کے اب تو تیلی لگانے والی تو ہے، کا کوئی پتہ نہیں، ماچس لگانے والی، جلتی میں تیل چھڑکنے والی، کوئی مرد ہے وہ اتنی بات کرے کیا تو بیٹھا سنتا ہے تاکہ اس کو کوئی جلدی قتل کرے تو میں رنگڑ بنوں بازار میں پھروں۔ بہت مدت کی بات ہے، علامہ یوسف دیر نہیں لگاتی، آگ لگاتی۔ میں کراچی تھا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی آپ کو پریشانی کی کیا بات ہے، ایک بات بتاؤ، حضور کی کان مبارک میں آپ نے اپنے کھانے کی مقدار بتائی کہ نہیں؟ دروازے سے چلو، میں بھی ادھر سے جاتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی، کھانا بتایا تھا، میں نے بتا دیا تھا کہ تھوڑے سے جاؤ ہیں اور ایک بکری کا بچہ میں نے بتا دیا تھا۔ پھر کہنے لگی آپ پریشان کیوں ہو اور میں پریشان کیوں ہوں؟ لانے والا جانے، کھلانے والا جانے۔ خان کا کوئی عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے، تو تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے ہمیں پریشانی کی کیا بات ہے اس میں؟ بس دعوت ہم نے تو حضور کی دعوت کی اور حضور نے سارے لشکر کی، ہم نے تو نہیں کی۔ کہ لطف آئے، دل و دماغ بنے اور عقیدہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت فرمائی ہے اور وہ خود ہی جانے اور ان کا خدا جانے۔ کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، آپ تشریف لے آئے، میں کارخانے میں کھانے کی مقدار کا تو پتہ تھا کوئی نہیں، اور یہ آپ نے فرمایا کہ وہ ہنڈیا جو ہے اس کو کھولنا مت، ہمارے نبی حضرت محمد اور وہ جو آتا ہے جب تک میں نہ آؤں پکانا شروع مت کیجیے۔ مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک آٹے میں بھی ملا دیا اور ہنڈیا میں بھی ڈال دیا، اس کے بعد پکانا اور کھلانا شروع کیا گیا۔ بے ایمان ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے 12,000 کا لشکر بھی کھا گیا، کھانا جتنا تھا اتنا ہی باقی۔ اللہ پاک جل سارا فرماتے ہیں جس کا لشکر دل کھا گیا، سارا مدینہ سمجھنے کا عادی نہیں، لہم قلوب۔ اب یہاں سے یہ ہمارے زمانے کے جو مردوں کے کفن اتارنے والے لوگ ہیں وہ ختم کا ثبوت نکالتے ہیں۔ تیار نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم دیا تو 12,000 آدمیوں نے نکالا۔ چلو ہم بھی مانتے ہیں آج یہ ختم دے کر ایک کا کھانا دو کو تو کھلا کے دکھائے۔ ارے وہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور وہ تو آپ کے لعاب مبارک کی برکت ہے، آپ کی دعا کی برکت ہے۔ جس کا کان خدا کا قرآن۔ یہ تمہیں کس نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کے کھانے پہ بیٹھ کر ختم پڑا تھا؟ خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے یہ تو معجزہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، اور اللہ پاک نے نبی کے ہاتھ پر ہزاروں نہیں لاکھوں معجزات کا اظہار کیا۔ جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس تو کو یہاں میرا سے کلام غلط چیزوں کا اجرا نہیں کرنا، آتی، جس کو میرا آگے آپ لوگوں نے سنے ہو، عزت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو جب بچوں کو لایا گیا تو مردے تھے، حضور نے بچوں کو فرمایا تم زندہ ہو جاؤ، وہ کہنے لگے جب تک ہماری بکری کا بچہ زندہ نہ ہو ہم زندہ نہیں ہوتے۔ وہ ہڈیاں جوڑی، حضور نے بکری زندہ کری جب وہ بچے کھڑے ہوئے۔ قرآن پھانسی دیتا ہے، افسانہ بنا کر پیش کرو نا، وہ بڑا جلدی مانتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرآن کریم نے اسی جنگ میں اسی جہاد میں ایک واقعہ پیش فرما دیا۔ اس واقعے سے پہلے پتہ کیا ہوا؟ پیدا کرنے والا مالک حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ہاتھوں جانور ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، کافروں کا ایک بہت بڑا بہادر پہلوان مارا گیا۔ جانور ہے یہ درندے، یہ جو غزوہ خندق ہے جس کو غزوہ آزاد کہتے ہیں، قرآن میں ذکر ہے اس کا، ویسے کوئی بات بنا کے نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی یوں سمجھو اب میں سورۃ احزاب کے تیسرے رکوع کا آخری آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور یہ اتنا مشکل وقت پڑا تھا صحابہ پہ، ترس نہیں، ایک تو گرمی سخت دل تھی میں رحم نہیں،
اور چاروں طرف سے جن یہودیوں نے عہد و پیمان کر رکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے بدعہدی کر دی. وہ تو جانور ہے اور خدا قسم وہ سارے کے سارے صحابہ پہ یکدم ٹوٹ پڑے. صحابہ بیچ میں آ گئے میدان میں، نہ پانی نہ کھانا نہ روٹی نہ جوتی نہ کپڑا نہ اسلحہ نہ لینا نہ دینا، بلکہ یوں لکھا علماء نے کئی دن ہو گئے پانی کی بوند نہ ملی. چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے. اور صحابہ غش کھا کھا کر کے گر گئے اور شہید پہ شہید ہو گئے. دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں. لیکن قربان بخار جان ہو جائے آپ چڑھ یہ جائے. قرآن اللہ کا تمہارے سامنے آج بھی موجود ہے، اسے پڑھ کے دیکھو. کبھی کسی صحابی نے ایسے وقت میں بھی یہ بات نہ کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یوں بھی تو نہیں کہا کہ اللہ کے نبی پہلے کچھ تیاری تو کیا کرو، یوں ہی خامخواہ کے بنا دیتے ہو بندے. اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کے پہلے موقع تو دیکھا کرے آپ ہو کیا رہا ہے. یوں ہی لوگ بھوکے پیاسے مر گئے. دلوں کی صفائی کی پہلے نہیں، اتنی ثابت قدمی اور اتنا ایمان تھا، اتنا جذبہ تھا، حضور کی ذات پر اتنا یقین تھا صحابہ کو کہ آج اس دنیا میں آج برتنوں کی صفائی جتنا یقین ایک صحابی کو تھا، اربوں خربوں مسلمان مل کر بھی ایک صحابی کے برابر یقین پیدا نہیں کر سے فرصت نہیں. سارا دن کپڑوں کے بناؤ. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور پروانوں اور مستانوں کے ہاتھوں کافروں کا ایک بہادر پہلوان مارا گیا، مجذوب علی رحمت کہتے اور ہیں لاش تھی مسلمانوں کے ہر تو وہ کافر کہنے لگے کہ تم ہمارے بہادر کی لاش دے دو، ہم تمہیں 10,000 روپیہ دیں گے. بے حد صفائی. اب ان کے پاس تو روپئے کی کمی نہیں تھی، اور یہ مسکین بھوکے اور فاقے سے اگر یہ یوں کہتے کہ نہیں بھی ہم تو 20,000 لیں گے، دے دیتے. ان کے پاس کمی نہیں تھی اور انہیں ضرورت تھی، کپڑا لے لیتے، کھانا لے لیتے، پریشانی دور کر لیتے، جنگ کا سامان بنا لیتے. کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات رکھی کہ 10,000 روپے ہم دیتے ہیں، ہمارے بہادر کی لاش دے دو، حضور نے فرما دیا جاؤ اپنے بہادر کی لاش مفت میں لے جاؤ، ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. جس یار کی بیٹھک میں ہم بیٹھ کے مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں. بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلی، اللہ کا دریائے کرم جوش میں آیا. فرمایا وَقَفَ بیوی کی عزت لوٹنے کا وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے فرمایا میرے نبی اب آپ اطمینان رکھیں، کوئی ضرورت نہیں، اب میں تیرا خدا خود ان سے جنگ کروں گا. اگر کوئی دعوت کرتا سب سے پہلے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ برکت دی، ایک آدمی کا 2 آدمیوں کا کھانا اللہ تعالیٰ نے 12,000 کو. نمک حرامی نہیں بنے گا. تو ان چیزوں سے معجزات کا کرنا اس گھر کی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے معجزات اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ ہم سب کی زندگی ختم ہو سکتی ہے مگر سرکار کے معجزات ختم نہیں. مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محمد علی صاحب جلندری سب کہہ دو کہ میں مسجد نبوی کے دروازے پہ پڑا تھا، بھوک نے مجھے اٹھنے نہ دیا. مسلمان اتنی اور بھوک ہندو مل لگی، کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے کئی گئے دن کا فاقہ ہو گیا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا. سفر کر کے گئے تو تکلیف میں نے اٹھا کے جناب گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سے ڈاکو نے پوچھ مسئلہ لیا کہ یہ پوچھنے کا کون سا بہانہ گاؤں ہے بنا کے جو بلایا اچھا سارے کہ شاید یہی مجھے اپنے ساتھ لے چلے. وچار کرو اپنے پنڈ کی اپنے تو وہ بھی مسئلے کا جواب دے کر چلے گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میرا یقین ہوا کہ ان کے گھر میں کچھ نہیں. کی اس گاؤں میں لڑکی پھر میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ یا قرآن کی آیت پوچھنے کے بہانے متوجہ کیا. وہ بھی وہ جو چیز میں نے ساروں میں سے کہنے بتا لگا کے کہ چلے ہمارے گئے. بھنگی غالباً ان کے یہاں بھی یہاں آئی ہوئی ہے. کل لگا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ارے کل بیٹی تو میں نے مسئلہ پوچھنے کے بہانے سے حضور کو اپنی طرف متوجہ کیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور مسکرائے اور میرا مطلب سمجھ گئے، میرا مطلب سمجھ گئے. اشارہ کیا میری ساتھ سکون نہیں، اطمینان. ارے اطمینان میرے پیچھے پیچھے ہمارے دل بے ایمان. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا آیا. آپ اپنی دولت خدا پر تشریف لائے، اپنے گھر
घर में तशरीफ लाए, आपने घर में दाखिल होकर के फरमाया कुछ खाने का पीने का कोई है घर में कोई चीज कि गलत लुकमा भी पेट के अंदर न चला जाए। जवाब मिला हाँ एक दूध का प्याला है। मैं ऐलान कहता हूँ हदिया आया कहीं से, 1,29,000 आपके लिए हदिया दिया किसी ने, काली कमली वाले के दीवाने दूध का प्याला मंगवा लिया। हुजूर के अबू हुरैरा कहते हैं मैं बड़ा खुश हुआ कि ले मेरा दौर लग गया, काम बन गया, मुझे फरमाएंगे पी ले, रज के पीऊंगा। बच्चों के टुकड़े होते हुए देखकर ला इलाहा अबू हुरैरा कहते हैं तो मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। अबू हुरैरा वो जो मस्जिद नबवी में 70-80 सहाबा सुफ़ा तालिब इल्म करके जाते थे यहूदी ईसाई, सारों को बुला के ला शाम निकल गए। अबू हुरैरा कहते हैं मुझे बड़ी खटकी, हिंदुस्तान दूध का प्याला ये तो मेरे जो गई था वो लग जाते थे। क्या करेंगे अपनी जवान बेटियों को अबू हुरैरा कहते हैं जब मैं उठ के चला तो मुझे फिर वापस बुलाया। अबू हुरैरा मदीने की गली में आने में जाने में जो भी रास्ते में मिले उसी को कहने को हुजूर के घर दावत है। अबू हुरैरा कहता है कि मैं ईसाइयों का ये इकरार भी मैंने करना ही था कि अल्लाह के गुलाम है, पर दिल में भी सोच रहा हूँ कि इनके दिल भी पाक है, इनके इरादे भी पाक है, इनके हाथ भी पाक है। तुम जैसा अगर कोई वहां होता ना जो गली में मिलता उसको कहते आज के दिन इधर कोई ना आवे। मिस्र के गवर्नर ने, वो तो सहाबा थे ना, इशारों पे जानते थे, खत लिखा सही रास्ते में जो भी मिला दुकानदार मिला वैसा मिला सबको कह दिया वापसी में जो मिला लश्करी का क्या खत लिखा कि हुजूर मुझे काफी वक्त गुजर गया है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं अब मैंने दिल में हमने काम बनाया और रास्ता सिर्फ आदत शरीफा का पता था कि दाईं तरफ से शुरू फरमाया करते थे कोई चीज तकसीम करना या खिलाना या पिलाना। मैंने दिल में प्रोग्राम बनाया कि दाईं तरफ शुरू में बैठ जाऊंगा, आगे बताइए ना बैठे मैं तो दौड़ लगाऊंगा अपना पहले। सैकड़ों लड़कियां तलाश कर करके बड़ी खूबसूरत, मेरा नंबर तो लग ही जाएगा। उनको गाने बजाने की ट्रेनिंग दी है, उनको अच्छी अच्छी आवाज़ों अबू हुरैरा कहते हैं कमाल होगी मेरी हैरानगी की कि जब मैं जुड़ के बैठा था क्या मेरे से शुरू होगा। आपने मुझे इशारा करके बुलाया और फरमाया अबू हुरैरा खड़ा होकर सबको पिला। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मेरी तसल्ली हो गई कि बस अब तो मुसलमान का दिल बिगड़ा तो ये गया और मेरा नंबर बाद में आया, खराबी आई और ये तबाह हुआ। अल्लाहु गनी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने दाईं तरफ से शुरू किया, उसे ये खत ने लिखा कि सैकड़ों से ज्यादा दिल पड़ा कर कितने लोग थे जिन्होंने रज रज के पिया, रज रज के पिया, हो के पिया, सारा लश्कर पी के चला गया। इसके बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ले अबू हुरैरा हम तो तू बाकी और मैं बाकी। अबू हुरैरा कहते मैंने अर्ज किया मेरे आका आपने भी तो नोश नहीं फरमाया, आप पहले पिए। फरमाया नहीं मैं नबी हूँ, सारी उम्मत को पिला के फिर पीऊंगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ये भी नहीं फरमाया कि सजा सुनाओ इतने कोड़े लगेंगे, लंबा लंबा सांस जो खिलाफ करेगा रज रज के लिया और प्याले में आंख भी रहा जाएगा। अबू हुरैरा कहता है एक कतरा भी कम नहीं। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और ये अल्फाज सुनकर आज लिख कर ले जाओ। उनके ख्याल में कुरान करीम में अबू इतनी हुरैरा बड़ी कहते हैं कि ताकत है, सबको इतनी पिलाने बड़ी के बाद अजमत है, फिर इतनी हुजूर बड़ी सल्लल्लाहु करामत है, अलैहि वसल्लम ने कलाम किया इलाही में इतना बड़ा शरफ है। यानी आज कर दिया कितने लोगों का झूठा कौन पीता, सारी फौज को लश्कर को इकट्ठा करके कुरान किसी अफसर करीम को तो की पिला के देखना। खुला आयत सुना चलो अफसर तो दुनियादार है, किसी मानने हुए पीर को तो पहले सारे मुरीद पीकर किसी पीर को जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना नाराज हुआ, इतना बिगड़ा, इतना परेशान हुआ, अपने बेटों को कहने लगा उतबा और साहिबा को अगर तुम नबी की बेटियों से शादियां करोगे मेरा जिंदगी भर का तुमसे मेल जोल खत्म है, मैं तुम्हारी साथ खता कलामी करूंगा, मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा। हम एक खुदा को नहीं मानते, वो एक खुदा को मानने वाला, हम 360 खुदा को मानने वाले, लिहाजा अगर तुम मेरे बेटे हो जाओ नबी की बेटियों को तलाक देकर आओ। जनाब सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी हसीन, बड़ी खूबसूरत सीरत के एतबार से बड़ी आला दर्जे की,
पैदाइश नबी के घर में हुई, फली नबी के घर में, तरबियत नबी ने अपनी नबूवत वाले हाथों से की। ने कुरान से यारी लगा ली, जो कपड़ा जुस्तान बनकर कुरान पे चढ़ गया, लोग उसको सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बहुत जल्द इंतकाल हो गया। यारो कपड़े ने कुरान से यारी लगाई। उसी साल में अगर अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इतनी परेशानी आई, इतना बोझ आया, आपने उस साल का नाम आमुल हुज़न रख दिया, गम का साल नाम रख दिया। बन गई। अरे अगर मुसलमान कुरान को अपने अंदर पैदा कर ले, उसकी अजमत को बसा ले, जनाब सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुशानी हो गई। अबू लहब के बेटे से निस्बत कर दी। सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी, सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी अपने चचा अबू लहब के बेटों से उन दोनों की मंगनी हो गई, उन दोनों से रिश्ते हो गए। ऐलान नबूवत हुआ। वो चचा जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे बांदियां आजाद की, लौंडियां आजाद की, मिठाई तकसीम की, सारे मक्के में उधम मचाया। और दुनिया वालों, मेरे यतीम भतीजे को देखो, आज के बाद मेरे घर में चिराग जलाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ यकीन नहीं कि जिस खुदा ने पैदा किया, अगर मैंने झूठा कुरान उठाया तो वो बर्बाद। पैदाइश के वक्त इतनी मोहब्बत करने वाला, इतना मुशर्रफ का इजहार करने वाला, इतनी खुशी मनाने वाला, जब आपने फरहान की चोटियों पे खड़े होकर ऐलान फरमाया या अय्युहन नास, उसने भी ये बात तो नहीं कही। ओ लोगों क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओ लोगों कहो अल्लाह के सिवा कोई आदत रवा नहीं, मुश्किल कुशा नहीं, बीमार को तंदुरुस्ती देने वाला कोई नहीं, औलाद देने वाला कोई नहीं, उजाड़ने वाला कोई नहीं, बसाने वाला कोई नहीं, बादशाह बनाने वाला कोई नहीं, बादशाह को उठाकर फांसी के तख्ते पे लटका देने वाला उसके सिवा कोई नहीं। अबू लहब ने उसी वक्त सबसे पहला पत्थर मारा तेरे अनवर पे। जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इतना नाराज हुआ, इतना बिगड़ा, इतना परेशान हुआ, अपने बेटों को कहने लगा, उतबा और उतैबा को, अगर तुम नबी की बेटियों से शादियां करोगे, मेरा जिंदगी भर का तुमसे मेल जोल खत्म है, मैं तुम्हारी साथ खता कलामी करूंगा, मैं तुमसे बात भी नहीं करूंगा। हम एक खुदा को नहीं मानते, वो एक खुदा को मानने वाला, हम 360 खुदा को मानने वाले, लिहाजा अगर तुम मेरे बेटे हो, जाओ नबी की बेटियों को तलाक देकर आओ। तुम्हारी देखेगा। चुनाचे तारीख शाहिद है, इब्ने हशाम ने लिखा है, इब्ने खुल्दून ने लिखा है। दियों के दर्द वही जानते हैं जिनके दी हैं, जिनके दी नहीं वो इस दर्द को जानते ही नहीं। की 2 आयतें सुनाई और इसके बाद किस तरह निभानी पड़ती है, किस तरह गुजर करनी पड़ती है, किस तरह सर झुका के अपना वक्त गुजारा करना पड़ता है। गाना बजाना शुरू हुआ, सारी फौज निकल गई। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे अबू लहब के चचा के दोनों बेटे आए और बड़े ने तो सिर्फ इनकार कर दिया, अभी रुखसती तो हुई नहीं थी, लेकिन छोटे ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी की, बेअदबी भी की, दी की गालियां भी दी। सारा जान कुर्बान कर दूं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की करीम जात पे, रहीम जात पे। कुरान करीम में है हरीसुम अलैकुम बिल मुमिनीन, अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। तुमने क्या सोच रखा है? आपके दिल को ठेस लगी, दुख पहुंचा, कलीजे में दर्द उठा, जालिम तुम मेरे साथ बिगाड़ करते हो, मुझे मारते हो, मुझे परेशान करते हो। मालिक की कायनात की कसम, सर के बालों से लेकर पैरों के नाखूनों तक जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां तुम्हारे बाप ने मुझे पत्थर न मारे हो। निगाह कैसे कोई उठाएगा?
یہ سارے میں نے پھر بھی تمہیں کبھی گالی نہیں دی، کبھی تمہیں برا نہیں کہا، تمہارے لیے بد دعا نہیں کی۔ ظالموں، تم نے میری دھیوں کی بے عزتی کی، تم نے مجھے گالیاں نکالی، مجھے آج درد ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ساختہ زبان سے آواز نکل گئی، میرے اللہ عتیبہ پہ کوئی کتا مسلط فرما۔ مرغی نے لکھا، ابن حشام لکھتا ہے، عیسائی لڑکیوں نے چھلانگے لگا دی کوٹھی سے لا نیچے الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا سستا نہیں جتنا تو نے سمجھ رکھا ہے۔ تیرے گیاؤں سونے کی قیمت ہے، چاندی کی قیمت ہے، کپڑے کی قیمت ہے، دکان کی قیمت ہے، مکان کی قیمت ہے، کلمے کی کوئی قیمت نہیں۔ جہاں کلمے کی قیمت پوچھنی ہو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر سے پوچھ کیا، اور پیغمبر کی بیٹی کلمے کی وجہ سے تجھے کتنے صدمے اٹھانے پڑے۔ اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، پر حد ہو کتنی گئی۔ عظمت ہوگی اس میں، اس کلام میں کتنی برکت اگر میں ہوگی۔ یوں کہوں گا کہ اس تم کلام کو میں تم یہ فتوے تاثیر لگاؤ ہے گے وہ کہ وہ ایسی ہم سے ایسی پھر بھی اچھے نکلے۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی ابو لہب کو پتا چل گیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے بچے کے لیے بد دعا کر دی۔ خود اس لڑکی کو بھی پتا چل گیا، ابو طالب بھی زندہ تھا۔ ابو طالب نے بلا کر کہہ دیا، ابو لہب تو نے اپنے اوپر بھی اپنی اولاد پہ بھی ظلم کیا، یاد رکھ میرے بھتیجے کی بد دعا سے تو بچنے والا نہیں۔ ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے بچ نہیں سکے گا۔ چھوڑ کے نہ جاؤ، دونوں کو لفظ طاری ہو گیا۔ نبی کی زبان کے سامنے، نبی کے فرمان کے سامنے کافر لرزہ کھا گیا۔ ان کو یقین ہے نبی کی زبان غلط نہیں ہو سکتی، نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، نبی کا ارشاد غلط نہیں ہو سکتا۔ ابو لہب کافر کو بھی یقین ہے تو اتنا بڑا مسلمان ہے، حاجی ہے، نمازی ہے، غازی ہے، تو افسر بڑا پھرتا ہے، تو ذمہ دار بڑا پھرتا ہے، لیکن مالک کی کائنات کی قسم تجھے حضور کی زبان پہ یقین کوئی نہیں۔ بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پنجی ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی ابو لہب شام کے ملک میں تجارت کے لیے جانے لگا، بیٹے کو الگ نہیں رہنے دیتا گھر کے مارے، مگر میں اس کی حفاظت کروں گا۔ گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے چلتے چلتے شام ہو گئی، راستے میں یہ سب قافلہ ٹھہر گیا۔ بس ہے رعائی، ابو لہب اتنا بڑا دشمن کچھ نہیں۔ سارے قافلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ اس مکے کے نبی نے میرے بچے کو بد دعا دے رکھی ہے، ہمیں ڈر بڑا ہے، سارے سامان کا قلعہ سا بناؤ، سارا سامان تجارت کا اکٹھا کر کے ٹبا بناؤ، میرے بچے کو اس کے اوپر سلاؤ، چاروں طرف خود سو جاؤ تاکہ حفاظت ہو جائے۔ نے جس کو رنگ دیا سبحان اللہ، پھر قیمت بن گیا، اسے یہ معلوم نہ تھا پیچھے نہ آ جائے۔ کس گھر کے ساتھ گستاخی کی ہے، کس گھر کی بے ادبی کی ہے، کس گھر کے ساتھ بے حرمتی کی ہے۔ اللہ پاک جل شانوں نے جنگل کے شیر کو آواز لگا دی، اور جنگل کے شیر میرے محبوب کے دشمن کو ختم کرنا تیری کیسے ہم ذمہ میں وہ داری۔ چیز پیدا ہوگی؟ جنگ بدر ہوا، کن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، انما یرید اللہ جنگ بدر ہوا، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے گھرانے کو، آپ کے اہل بیت کو برائیوں سے خود بخود دور کر دیا، لٹا کر آئے، ان کے پلے کیا تھا؟ پاک بنا دیا میں نے ان کو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں جنگل کا شیر آتا ہے، اعلان فرما دیا، کون ہے، کون ہے حیران کھڑا ہے، جو میرے پریشان کھڑا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ کس طرح شناخت کروں، کس طرح پہچان کروں وہ کون ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو گالیاں دی ہیں ہیں؟ بھی کافر، ہیں بھی اسلام کے دشمن، آئے بھی صحابہ کرام کو مارنے، ظلم نہ ہو جائے، مجھ سے زیادتی نہ ہو جائے، جنگی قیدی ہیں،
اندازہ لگا کلمہ پڑھنے والا تو مسلمان ہے، جنت کا ٹھیکیدار ہے، بہت بڑا مسلمان بنا پھرتا ہے، قبر کا تجھے پتہ نہیں، حشر کا تجھے پتہ نہیں، پلسرات کا تجھے پتہ نہیں، تو نہ جانے دن میں زبان سے کتنے ظلم کرتا ہے، نہ جانے ہاتھ سے کتنے ظلم ڈالتا ہے، نہ جانے قلم سے کتنے ظلم کرتا ہے۔ آج جنگل کا شیر کھڑا کھڑا رو رہا ہے، الہی مجھے پتہ نہیں چل رہا وہ کون گستاخ ہے، کوئی دوسرے کو تیر دو ظلم نہ ہو جائے۔ کہ بس ایک آدمی جو ہے ایک آدمی کی کافی ہوگا۔ کان میں کہنے درندہ لگا شرما رہا ہے، دستور تھا عرب کا، مہمان اور تیر پھاڑ کر کھانے والا جانور شرما رہا ہے، جنگل کا شیر شرما رہا ہے، تو حاجی ہو کر عالم ہو کر مسلمان بن کر دوسرے پہ زیادتی کرتے ہوئے تو قبر میں تو چلا گیا پر شرمایا کبھی نہیں۔ یہ کھانا کھا لے گا پیٹ بھر جائے گا اس کا۔ تیرا خیال یہ ہے کہ یہ رات دن کے معاملات بس یوں ہی جیسے ہوا گزر رہی ہے یوں گزر جائیں گے، نہ ایک ایک سانس ریکارڈ ہو رہا ہے۔ بھی ہاتھ لگائے، منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر، بیوی نے چراغ بجھا دیا۔ صحابہ کرام نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا کہ ایک ایک لفظ لکھا جائے گا اور ایک ایک حرکت نوٹ کی جائے گی، خدا کی قسم 20 برس تک لوگوں سے کلام نہیں کیا، چھوڑ گئے کہ بولنا چلنا۔ جنگل کا شیر انتظار میں کھڑا ہے، اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے جنگل کو آواز آئی، شیر کو آواز آئی، اور جنگل کے شیر ان سب کے منہ دیکھ لے سونگ کر، جس کے منہ سے نبی کی دھی کو گالیاں دینے کی، بے ادبی کی، گستاخی کی بو آئے، بدبو آئے، اس کو مار ڈالنا ہے۔ بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے اور میرے اسے اتنا شعور ہے جاتی نہ ہو جائے، عظمت کی قسم میں تیری سب کے منہ سونگتا پھرتا ہے، جنت واجب کر چکا۔ چاروں طرف سونے والوں کے منہ سونگ بیٹھا، پتہ پھر بھی نہ حضور صلی اللہ چلا۔ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ پھر حیران الہی کیا کروں، ان میں نہیں ہے، قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا۔ یہ ساری کائنات مالک کی کائنات کے قبضے قدرت میں ہے، اسی لیے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ بیوی کہنے لگی کہ اللہ تعالی جل شانہ نے ہوا کو حکم دیا جلدی کر، تو میرے جنگل کے شیر کو لے سمجھا دے، تو بتا دے میرے محبوب کا گستاخ کہاں سویا ہوا ہے۔ میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں۔ اوپر سے آواز ہوا آئی، اس میں سے بدبو آئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی، گستاخی کی، پیغمبر کی دھی کو گالی دینے کی۔ جنگل کے شیر نے چھلانگ لگائی، اوپر جا کر اس کو چیر کر ٹکڑے کر دیے۔ اس نے پتے چبا لیے۔ کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی، یا اللہ پاک تجھے مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گنبد خضرا پہ جا اور وہاں جا کر پوچھ کیا کالی کملی والے تیرا اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ کیا خرچ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا بھئی تو ہی کھا، بس اتنا ہی کھانا ہے، میں تو میاں بیوی ہم تو پتے چبا لیں گے۔ وہ کہنے لگا اتنی بڑی بڑی زیادتی صحیح ہے، پتے چباتے ہو، دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو، آج پھر بھی بات نہ ہے۔ مکے والوں نے مشورہ کر کے شعب ابی طالب میں 3 برس تک قید کر دیا، مسلمان مرد اور صحابہ کرام صحابیات تمام کی تمام درے میں بند ہیں، کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، جھاڑیوں کی پتی بھی نہیں۔ 2 دن کے عمل نے میرا تیرا 60 سال کا حدیث عمل پاک میں ہے۔ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایسا موقع آیا کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اتنی دل بلا تڑپ تڑپ کے روتی تھی، سیدہ خدیجہ کا بھی کلیجہ نکلنے کو ہو جاتا۔ آواز دے کے فرما دیا اولادوں ایسی گڑبڑ نہ کرو۔ روئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی معصوم بچیوں کو، ان ننھی منی کلیوں کو دیکھ دیکھ کر رویا کرتے تھے۔ کوئی قتل قتال کا جھگڑا نہیں، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں، جھگڑا صرف یہ ہے کہ یہ ایک اللہ کو کیوں مانتے ہیں، سارا نظام ایک اللہ کے بارے میں کیوں کہتے ہیں کہ وہی چلاتا ہے۔ 1-2 دن کی بات نہیں، 3 برس تک بڑی مصیبتیں برداشت کرنی پڑی۔
मोल भी आटा कोई नहीं देता, पानी मोल कोई नहीं देता, दरख्तों के पत्ते भी मिलने बंद हो गए। भागते हैं। खुदा कहता है, जिन मकानों पे तुम्हें नाज था वो ये खड़े भाग इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने अपनी बच्चियों को देखा, वो भी बैठी रो रही हैं, सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी रो रही हैं। मैंने इन सब पूछा, इन सब से रोने का, सैयदा खदीजा की भी आवाज निकल सकी और कहने लगी, काली कमली वाले बड़ी मक्के की दौलतमंद औरत थी, मैं मशहूर ताजरा थी, बड़ा माल था, बड़ा कारोबार था, बड़ा धंधा था, बड़ा रुपया पैसा था, बड़ा सोना चांदी था, पर मुझे कोई पशेमानी नहीं, खुश हूँ, तमाम का तमाम मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे खर्च हो गया। सैकड़ों दाने बनाने वाला तेरे सिवा कोई। आज हालत ये है, मैं इन नन्हे मुन्ने बच्चियों को भूखा देख रही हूँ, प्यासी देख रही हूँ, इनकी आवाज तक निकलनी रोती रोती बंद हो गई। मैं आखिर माँ हूँ, किस तरह बर्दाश्त करूँ? आप कोई दुआ फरमाए। चीनी के शक्कर के कितने मिल हैं, कितने डिपो हैं, फिर भी किल्लत हो जाती है। और ये 3 साल के अरसे के बाद केले में, संतरे में, माल्टे में, सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भतीजे को पता चला कि मेरी बुआ, मेरी फूफी खदीजा इतनी बीमार है, इतनी भूखी है, इतनी प्यासी है कि आजकल में उसका दम निकलने वाला है। फरमाया, जिसने अल्लाह की तौहीद का इकरार कर लिया, बावजूद कुफ्र के, रिश्तेदाराना कराबत के, खत्म नबूवत का इकरार कर लिया, खुदा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए फरमाया, ओ मक्के वालों, चलो हमारा तुम्हारा तौहीद बारी ताला में झगड़ा है, कलमे की वजह से झगड़ा है, लेकिन ये हमारे बच्चे, ये हमारी बच्चियां, तुम कुरैश के खानदान के हो, अरब के बाशिंदे हो, तुम तो फख्र किया करते थे मेहमान नवाजी पे, इन बच्चों को तड़पते हुए देख कर मजाक करते। लोग तो बदल जाते हैं, लोगों का क्या है? पिछले साल की बात है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मन मन की मुन्नी बच्चियां तड़प रही है पानी के बगैर। आगे शहर के वो आदमी वो कहने लगे, जी सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भतीजा थोड़ा सा खाना लेकर आने लगा, इत्तेफाक से अबू जहल की नजर पड़ गई, शोर मचा के कहने लगा, शरीयत खिलाफवर्जी हो रही है, मुसलमानों के पास खाने पीने की कोई चीज नहीं जाने दी जाएगी। खदीजा का रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भतीजा कहने लगा, मैं सबके लिए नहीं, मेरी फूफी बड़ी बीमार है, मेरी फूफी की बेटियां बड़ी बीमार है, सैयदा उम्मे कुलसूम का कई दिल का फाका है, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कई दिल का फाका है, मेरी बुआ की धीए भूख से मर रही है, प्यास से मर रही है, मैं तो सिर्फ उनके लिए लेके चला हूँ। नहीं मानना कि अगर हमें यूं पता चल जाए मौलवियों को, वलियों को, तो फिर ये लाखों शुक्र है इस जमाने के लोग बाद मौके पर कुफर और काफिर होने के बावजूद भी सिला रहमी, खराबदारी पे जोश मारती थी। अरे आज देख लो, भाई खा रहा है, बहन देख रही है, बहन खा रही है, भाई देख रहा है, उसके बच्चे मर रहे हैं, उसे परवाह नहीं, उसके बच्चे मर रहे हैं, उसे परवाह नहीं। फिर हम बढ़ाना देंगे औलिया कराम रजमत। अबू जहल ने अपना कबीला बुला लिया, ज़हनियत मरी गई। इधर से एक दूसरा आदमी आया, उसने भी अपना कबीला बुला लिया। अबू जहल कहने लगा, हरगिज नहीं जा सकेगा, खाने का लुकमा तो क्या, पानी की बूंद नहीं मुसलमानों के पास जा सकेगी। गुस्सा आया, उसने ऊँट की हड्डी उठाकर अबू जहल के सर में दे मारी। फिर कुछ काफी लोग और इकट्ठे हो गए, कहने लगा, 3 साल हो गए तुम्हारी आग बुझी नहीं। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों बच्चे साहबियात की गोद में थे, इतने नन्हे नन्हे बच्चे, चांद जैसी शक्ल वाले बच्चे। जब माँ को खाना न मिला, पीना न मिला, दरख्तों के पत्ते भी न मिले, चांद जैसी शक्लों वाले बच्चे अपनी माँ की गोद में तड़प तड़प कर, एलियां रगड़ रगड़ कर, इतनी लंबी लंबी जुबान निकाल निकाल कर माँ की गोद में दम तोड़ रहे। हर औरत भी देख रही है, परेशानी का आलम है,
ہے لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی عورت کوئی یہ کہہ کے نہ اٹھی، کسی نے گلہ نہ کیا، کسی نے شکوہ نہ کیا، کسی نے اسلام کی برائی نہیں کی، کسی نے قرآن کی برائی نہیں کی۔ اسلام کی وجہ سے، ایمان کلمے کی وجہ سے ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ کتابوں میں موجود ہے ایک عورت کہتی تھی بچے کا دم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، لاکھوں مر جائیں میں کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ملے گا اللہ غنی، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی۔ جب پڑھا ہم رات دن میں کئی مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں، تو آدمی حیران ہوگا یا جب بےایمانی کرنے کا موقع ملے گا جب ہی چھوڑ دیں گے۔ رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا، مالک نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا نزولم، مکے میں تھی، ہجرت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، بعد میں جاؤ مکے سے میرے اہل و عیال کو، میرے بچوں کو لے آؤ۔ مدینے میں آ پہنچی، میدان بدر آ گیا۔ میرے بندوں کی نشانی یہ ہے، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی اس سے بڑی بیٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی ہجرت سے پہلے حبشے کی طرف حضرت عثمان نے جب ہجرت کی تو سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھی، اور آپ نے مکے سے میلوں باہر نکل کر رخصت فرمایا اور یوں فرمایا عثمان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد تو پہلا آدمی ہے جو ایمان اسلام کے لیے دم بیوی کی ہجرت کر رہا ہے۔ سوتا ہے، سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ اس گھر کا ہر آدمی نرالا میں مالک کے کائنات کے سامنے جھولی پھیلا اپنی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ میاں بیوی بیٹھے ہیں، آپ تشریف لے آئے تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا میں نے زندگی بھر میں اتنا حسین جوڑا کبھی نہیں دیکھا۔ ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بنا۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار تھی، چیچک کی بیماری تکلیف ہو گئی۔ حضرت عثمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہیں رہ کر میری بیٹی کی تیمارداری کرو، میں تمہیں جنگ میں جہاد میں شریک سمجھوں گا۔ تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ کتابوں میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو جنت البقیع میں قبر کے کنارے پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا ہوا ہے۔ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی حضرت عثمان پر نظر پڑتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے نظر آتے، قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا پریشان حال نظر آتے، رو رہی ہے۔ آپ نے پوچھ لیا میرے عثمان تو نے رو رو کر اپنا کیا حال کر لیا، تو اتنا غمزدہ کیوں ہے، تو اتنا پریشان کیوں رہتا ہے؟ حضرت عثمان نے عرض کیا میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے لگتے جگر قبر کے اندر سے جواب آیا سوال کر دیا الہی مرنے کے اور دیوانے اور پرانے اس نے کیا کر لیا کہ یہ قبر ہے تخت شہنشاہی نہیں، یہ قبر ہے ایوان صدر نہیں، یہ قبر ہے بڑی دنیا کا کوئی ٹھکانہ اور مقام نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں بیٹی کس کی ہے، اماں کس کی ہے، گھر والی کس کی ہے، یہاں تو جھولی دیکھی جائے گی، اگر اعمال اچھے ہیں کوئی بھی ہو جنت ملے گی، اور اگر اعمال اچھے نہیں پھر چاہے نوح علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، لوط علیہ السلام کی بیوی کیوں نہ ہو، کالی کملی والے کا سگا چچا کیوں نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کا ابا کیوں نہ ہو، آبادی برباد کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ اس اللہ کا نام لینے میں بڑی برکت ہے، گڑ میں مٹھاس ہے، یہ تو عمل کی لگی ہے، عمل کی ٹافیوں میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام یہاں نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ کپڑے کیسے ہیں، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ لباس کیسا ہے، نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جھوپڑی سے جنازہ اٹھا ہے یا بنگلے سے، کے مقابلے میں اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو نہ اس بات کا لحاظ ہے کہ یہ جنازہ کم پوچھی سے نکلا یا
झोपड़ी से निकला है। عطا فرمائے اور اپنا ذکر اور اپنا یہاں تو ایمان دیکھا جائے گا، یہاں تو امان کی جھولی دیکھی جائے گی، ورنہ اور کوئی صورت یہاں پہ نہیں ہے۔ قرآن سے یاری کرے، قرآن سے وفاداری کرے۔ اور ارشاد ہے تبھی تو شیخ ستار فرید الدین رحمت اللہ علیہ نے بار بار بڑی قدر کی باتیں لکھی ہیں پندنامے میں، فرماتے ہیں کہ خاطر کسر مرنجا اے پسر، عادتیں دین خاطر کسر مرنجا اے پسر، ورنہ خردی زخم بھر جانا جگر، زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں کسی ہے۔ کے دل پہ ناجائز تیر نہ چلایا کر، کسی کو نہ ستایا کر کہ کل تیرے دل کو اچانک تیروں سے گھائل نہ کر دیا ایسی جائے۔ باتیں ہیں تو اپنے آپ کو بچا اپنی زبان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو کہتا کہ روزہ عجیبت مردم بدلی، کے امیر روزہ عجیبت مردم بدلی، تا نبی دست پائے خود بدلی۔ اللہ تعالیٰ نے جو جہاں لوگوں کے دلوں سے چگلی سے اپنی زبان کو بند کر تاکہ قیامت کے دن تیرے ہاتھ پاؤں بدلے ہوئے نہ آئے۔ اب یہ ولی نے تو بات کہہ دی، مگر آپ کیسے سمجھیں؟ دیکھ لیں حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں لوگوں کو الگ الگ صورتوں میں پیش کیا جائے گا۔ ایک قوم آئے گی، ایک جماعت آئے گی، لوگ آئیں گے، ان کے دونوں ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے آئیں گے، اللہ کی ارشاد جیسے مشکل دیتے قاتلوں کی پیر بھی بندھے ہوئے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کالی کمری والے وہ کون لوگ ہوں گے؟ جواب ملا کہ یہ چغلی کرنے والے لوگ ہیں، لاڈ اجڑ گیا، اس کا مان اجڑ گیا اور ہم اس کو گناہ نہیں مانتے۔ اس کو گود میں ہمارے دماغ میں یہ گناہ نہیں ہے۔ چلا گیا، بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا؟ اللہ والوں کے نزدیک یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، اور یہ وہی لوگ ان چیزوں کی اصلاح کرتے ہیں، دوسرا کون کر سکتا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، قسم جتنے بال اس کے ان الذین قالوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی زبان سے وہ اقرار کر لیا قالوا ربنا اللہ، اگر ہمارے یہاں بے شک جو لوگ اقرار کرتے ہیں زبان سے کہتے ہیں ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رزق دینے والا وہی، اولاد دینے والا وہی، دیکھ لیا نفع منافع دینے والا وہی، خسارہ دینے والا وہی، فقیر کو تخت شہنشاہی پہ بٹھا دینے والا وہی، اور بادشاہ کو اٹھا کر تخت سے نیچے پھینک دینے والا وہی، اور کوئی بھی نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ پھر کچھ بھی بن جائے اس پر جمع رہے۔ سارے بچے اللہ کھیل اللہ، رہے ہیں، تو کیوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کھلانے والا دنیا اتنا بڑا زبردست امام، متقی، پرہیزگار، اللہ والا، پوری دنیا گھر کی ماری ایک طرف اور ایک اکیلا امام احمد بن حنبل ایک طرف، پریشان رہتا ہوں لوگوں کے دروازوں پہ چوکٹوں پہ ایک آدمی کے ساتھ نہیں، اور ایک دو دن کی بات نہیں، 2 برس تک کوڑے لگے روزانہ، آج سے اس یتیم کی ایک آدھ دفعہ نہیں، روزانہ سے کوڑے لگتے تھے۔ تشریف لے آئے، فرمایا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ ایک دن عنہا سے اللہ خلق قرآن پر بات تھی، آپ لوگ یہ مسئلہ سمجھ نہیں سکتے، چھوڑنا ہی نہیں چاہیے۔ امام کہتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اس کا کلام بھی نرالا ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ بنا رہے تھے، یہ بچہ دیکھا میں نے، چنانچہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑ کے لائے، اب میں نے اس سے پوچھا آج عید کا دن ہے، پیروں میں رسے، ہاتھوں میں رسے بندھے ہوئے ہیں، میری خوشی منانے والے دونوں ہی جلاد، دونوں جلاد پوری قوت سے ایک ایک وقت میں درے مارا کرتے تھے، دونوں یہ جلاد، موقع بخشا ہے، پہلا کوڑا جو لگا، اس کو نئے کپڑے فرمایا بسم اللہ، بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا، دوسرا کوڑا پڑا، یہ عائشہ صدیقہ فرمایا الحمدللہ، آج سے تیرا ابا بن گیا ہوں۔ تیسرا کوڑا لگا، فرمایا الا ان کلام اللہ غیر مخلوق، ہنسایا اسے بلایا، خبردار اللہ کا کلام مخلوق نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بات پہ کوڑا لگا تھا وہی اعلان پھر کیا۔ پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک جلاد نے اس زمانے کے تو اتنا زور سے کوڑا مارا چٹی داڑھی کہ والوں جو سلوار یا پاجامہ پہن رکھا تھا
اندازہ لگا چمڑے کا کیا لگا ہوگا، کمر بڑی پیٹی ہے۔ میں سیدنا علی مرتضیٰ کو بلا کے فرمانے لگی، او شیر خدا میری ایک وصیت ہے، اسے یاد رکھنا، اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ خیریت سے ہوں گے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جس کا موضوع اور ٹاپک ہے خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کیا ہے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں قاری حنیف ملتانی صاحب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کے بارے میں بات کریں گے، تو توجہ سنیے گا، بہت زیادہ اس بیان سے آپ کو فائدہ ہوگا اور بہت کچھ اس سے معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ چلیے میں بھی آپ کے ساتھ سنتا ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ ساتھ سنیے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسافر کو لے کر سیدھا فاطمہ الزہرا کے دروازے پہ آیا، بات نکلتی ہے ابھی نہیں، ابھی اور نہیں، آ کے ابھی صدا نہیں، ابھی کیا نہیں، ابھی نہیں۔ اہل بیت رسول اللہ۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت جی دنیا دوسری پڑتی ہے، مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں، قرآن نہ کرتے ہیں، یہ آپ ابھی نہیں، ابھی نہیں کیا فرما رہے تھے؟ اور نبی کی اہل بیتی، نو نبی کی بیٹی، اور نبی کی نور نظر، اور نبی کی لفظ جگر، ایک مسافر بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، کچھ کھانا بھیجو۔ تیری نیکی نے بچا لیا تو میں کہتا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہی ہے، نہ جانے کیا بنے گی، ابھی نہیں، ابھی اندر نہیں، سے ابھی آواز نہیں۔ آئی، حسنین کریمین کے چہرے دیکھو، ان کی شکلیں کسی کو دیکھو، مجذوب باہر کرتا کھیل رہے کیا ہیں۔ معلوم کیا چار بن دن جائے کے گا، فاقے کس میں حال میں ان دم نکلے جنتی گا، جوانوں کی رات کو شکلیں کیا ہو بدل جائے گئی۔ گا، دن کو کیا بن جائے گا، فرمایا نفس مطلب اور یہ ہے کہ شیطان کھانے کا کچھ خنجر نہیں۔ در بغل، جب واپس ہونے نفس لگے اور شیطان نبی کی بیٹی نے خنجر در آواز دی، بغل، فرمایا خالی نہ جاؤ، میری یہ چادر لے جاؤ سر کی، آیا دشمن کا وقت۔ شمعون یہودی کے پاس جا کے گروی رکھ نمازیں دو، پڑھی، اس سے باقی جاؤ ساری لے آؤ، دنیا کافر پیس نظر آنے پکا لگ کے جاتی ہے۔ میں اپنے باپ کے میں نمازی مہمان ہوں، کو یہ کھلا سارے کے بے ایمان بھیجوں۔ پھرتے ہیں۔ شیطان پیدا کرتا ہے یہ چیزیں۔ سلمان فارسی رضی اگر اللہ اللہ تعالیٰ نام پہ عنہ تھوڑی سی کمی نبی کی خیرات کر بیٹی کی دی چادر لے کے تو شمعون بہانے یہودی بہانے کے پاس لوگوں کے جاتا سامنے ہے، ذکر ہو رہا ہے، اجی اور آج اس کل کو تو جا کے ہمارے کہتا کاروبار ہے میں کہ آخر ورنہ الزمان انشاءاللہ پیغمبر فلاں کی مسجد بیٹی جو ہے کی نا چادر یہ ہے۔ ہم نے بنائی تھی۔ ہاں ہاں، آج بیٹیاں کہاں سے آئیں گی وہ؟ جبھی تو اس لیے سکون نہیں، مجذوب کہتا ہے جبھی تو اطمینان گھبرایا نہ نہیں، کر، جبھی تو اور اپنے وسیلہ آپ کو نہیں، اطمینان جبھی ہمیں نہ کسی دلایا قسم کی کر۔ راحت حاصل نہیں، کہتا ہم نے نفس اور دوسروں کے شیطان دکھوں کو خنجر در اٹھانا بغل، چھوڑ دیا، وار ہونے اللہ تعالیٰ نے کو ہمارے ہے گھر دکھوں سے بھر دیا۔ چلا شیطان کا خنجر، چلا شیطان۔ شمعون یہودی کو جا کر کے چادر دے دی، لگایا اس نے تو۔ یہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے، لوگوں کا خیال یہ گروی ہے کہ رکھ کے شیطان رکھتے صرف ہیں، وہ اور غلہ دے شیطان دے کے اور بہکاوے ہم میں لے وہ جاتے آدمی ہیں۔ آتا ہے جو کسی کو قتل علماء نے کرتے ہیں۔ لکھا ہے یہودی غلہ بھی لوگوں توڑ کے رہا ہے نزدیک صرف اور زنا روتا کرنا بھی گناہ جاتا ہے، ہے۔ قتل کرنا گناہ ہے، چوری کرنا آدمی نے گناہ ہے، پوچھا کہ ڈاکہ مارنا رو گناہ کیوں ہے، رہا ہے؟ اور چوتھی چیز گناہ ہی کوئی نہیں۔ تجھے کیا تکلیف ہوئی، تو رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا تمہیں کیا حضرت بتاؤں، عثمان غنی میری تورات میں موجود ہے، مبارک مجلس ہے، میں تورات کا پڑھنے والا صحابہ ہوں، کرام میری کا دور تورات ہے۔ میں موجود ہے، آخر الزمان نبی پیغمبر کا کی دور ہے، بیٹی کے داماد۔ دروازے پہ ایک مجلس ہے بھوکا عثمان مسافر ذی آئے النورین گا، اس کے گھر میں فاقہ ہوگا، ایک وہ آدمی اس کا مجلس میں پیٹ آ کے پالنے بیٹھا۔ کے لیے اپنے سر کی چادر عثمان اتار کی کے مجلس یہودی میں کے ایک آدمی پاس آ کے گروی بیٹھا۔ رکھے گی۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں، توجہ، حضرت عثمان فرماتے ہیں رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ یہودی یہ نہیں میں ہی فرمایا کہ بننا تو نے تھا ایسا کیا ہے، اسے ذلیل نہیں جس کے کیا، پاس نبی کی بلکہ لفظ یوں جگر فرمایا کی چادر لوگوں آئے، کو شرم نہیں آتی، لوگ آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں غلہ آ کے توڑ بیٹھتے کے ہیں۔ سلمان فارسی کو دے کے کہنے لگا یہ غلہ لوگ کسی اور کے آنکھ کا ہاتھ پہنچا گناہ دے، کر کے میری مجلس میں تو آ کے میرے بیٹھتے ساتھ ہیں۔ چل۔ انہوں نے کہا کہاں؟ تو دور تھا نا صحابہ تو کرام کہنے کا، لگا میری تورات نے فوراً تصدیق کر چوٹ دی کی کہ کسی یہی نے، آخری نبی ہے، یہ نبی کے پھر بعد نہ نبی لگا، آنی شروع ہو گئی۔ ایسا نہ ہو میرا دم نکل جائے اور میں کافر آپ مر کو جاؤں۔ کیسے پتا چل گیا کہ کوئی آدمی غلط نگاہ ڈال کے آیا؟ میرے ساتھ جلدی چل۔ اس کی رستے میں نظر لگا کہیں کہاں اور جانا پڑی تھی، چاہتا ہے؟ آنے کہنے والے لگا کی آپ کو چلو کیسے پتا چلا؟ ڈھونڈیں غلاموں یعنی بات کرنے والے کو بھی دیکھو اور پھر چلو چوٹ کرنے والے کو بھی دیکھو۔ ڈھونڈیں غلاموں حضرت عثمان رضی کو اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شہنشاہ بھائی، کر دیا بات جس مجلس نے میں اگر ایک تولا بھی کوئی بہانہ لے کر آ زمانے جائے کے تو بدبو تو آ ہی جائے گی غلاموں نا۔ کو آقا کر دیا صحابہ کی جس بات نے مجلس میں اگر کوئی آنکھ کا اگر زنا بھی تم کر کے آیا، فرمایا چاہتے مجلس کے ہو اندر کہ بدبو امن ہو
زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں. ہر آدمی پیر ہے، ہر آدمی لیڈر ہے، مجھے جلدی ہر لے آدمی کر. چودھری ہے، ہر آدمی بڑا بنا ہوا ہے، چھوٹا گھر میں کوئی نہیں. سیدہ فاطمۃ الزہرا اور ان ولیوں ساری کی رات قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. عابدہ زاہدہ تھی، تقویٰ پرہیزگارہ تھی. اتنا تقویٰ علماء تھا کرام نے لکھا حضور ہے، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمونہ تھی اور ہر طریقے سے ابا کی اتباع بہت بڑے کرتی بزرگ گزرے تھی. اور ایک دن دیکھو میں حضور ذکر کی خیر کر رہا خدمت ہوں نا، میں کئی لوگ روٹی کا آدھا ٹکڑا لے کر حاضر ہوئی. رکشے والے کہتے ہیں قاری علی ولیوں کو نہیں مانتا. آپ نے فرمایا بیٹی میں یہ ذکر خیر ولیوں ہی کا تو کر رہا ہوں. عرض کی ابا بات صرف اتنی ہے، تمہیں 4 دن اچھی کے لگے فاقے یہ کے بری بعد لگے، میں ایک ننگوں کو روٹی نہیں ملی مانتا. تھی. آدھی لے آئی ہوں آدھی کھا آئی ہوں تاکہ میرے میرے ابا نزدیک کا ولی مجھے وہ پتا ہے جس میرے کی ابا رگ کا رگ آج سے، 5 نس دن نس کا سے، پاتا. خون کے قطرے قطرے سے، ہر ادا سے، ہر سنت سے، ہر طریقے سے مدنی محمد کریم عربی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی زندہ یہ ہوتا ہو. سعادت میں آتی. اس کو ولی نہیں مانتا جو یہ کپڑوں سے خاتون ننگا. جنت اتنی عابدہ پرہیزگارہ متقیہ تھی. خواجہ باقی باللہ آخری رحمۃ وقت اللہ میں علیہ مدنی کو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخیار نے تشریف دیکھا. پاس تشریف فرمائے. تباہی تندور والا اندازہ لگاؤ حضرت خواجہ صاحب کو دیکھا کہ جامع جو مسجد دکھ دلی فاطمۃ کے الزہرا